بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، باغ فدق اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو قیادت، میراث اور انصاف کے اصولوں پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیش آیا اور مسلمانوں کے درمیان اہم بحث کا سبب بنا۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیبر کی فتح کے بعد فدق ایک زرخیز باغ کی صورت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ چونکہ یہ جنگ کے بغیر صلح کے ذریعے حاصل ہوا تھا، اس لیے اسلامی اصولوں کے تحت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی آمدنی کو غرباء، یتیموں اور محتاجوں کی ضروریات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دعویٰ کیا کہ باغ فدق انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ہبہ دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ باغ ان کی ذاتی ملکیت تھا اور وہ اس پر حق رکھتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، نے حضرت فاطمہ کے دعوے کو شریعت کے مطابق پرکھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ باغ فدق مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوگا اور اس کی آمدنی مسلمانوں کی فائدے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دعوے کی حمایت میں گواہی پیش کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ام ایمن شامل تھے، لیکن اسلامی قوانین کے مطابق گواہی کی تعداد اور معیار پورا نہیں تھا، اس لیے خلیفہ وقت نے ان کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی بنیاد بن گیا۔ ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے حق پر قائم رہیں، جبکہ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ریاستی اصولوں کے تحت فیصلہ دیا۔ اس اختلاف کے باوجود دونوں طرف کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کے احترام کو برقرار رکھا اور ذاتی اناد سے گریز کیا۔ یہ معاملہ ایک مثال بن گیا کہ کس طرح اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بعد کے خلفاء نے بھی اس مسئلے پر مختلف آراء رکھی۔ بعض نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کو باغ فدق کی آمدنی دی، جبکہ دیگر نے اسی ریاستی تحویل میں رکھا۔ باغ فدق تاریخ کی صفحات میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو اس وقت کی معاشرتی، سیاسی اور قانونی اصولوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انصاف اور قیادت کے اصول ہمیشہ آسان نہیں ہوتے، لیکن انہیں برقرار رکھنا ضروری ہے۔